नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत क़यामत, हज़रत क़यामत, हज़रत क़यामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ جی تو کس چیز سے بیٹھ جائیں آپ تشریف رکھیں ہمارے ہارٹ آف ممبئی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کے موجودگی میں آج اس ممبر پر ایک عظیم لیکچرار جو پرنسپل کی حیثیت سے ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں گے اپنے میسج اپنے پیغام کو آپ تک پہنچائیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ پرنسپل صاحب تشریف لائیں اور اپنے گفتگو اور اپنی باتوں کو سامنے رکھ کر کے اور ہم سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹیج پر رونق افروز معزز حضرات بالخصوص پیر تقی طریقت حضرت سید ابی احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادگان حاضرین محفل پردہ نشین خواتین میری مائیں و بہنیں سامعین کرام ہم نہایت خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے منسلک ہیں ان کا دیدار کرنا باعث رحمت باعث فخر اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایسے بابرکت محفل میں موجود ہیں آپ کو بتاتے چلوں حضرت سے بھی میرا تعارف گزشتہ 2 مہینے سے ہوا ہمارے کچھ عزیز و اقارب کے ذریعے آپ تک ہماری رسائی ہوئی اور جو سکون قلب ہمیں حاصل ہوا اس کا بیان میں نہیں کر سکتا بے شک کیونکہ آپ کے دربار کی جو رونق ہے ایسے ایسے انکشافات ہوتے ہیں کہ جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کی زور بازو کا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں بے شک اور دھیان رہے آپ تو ولی اللہ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ولی کے معنی دوست ہوتا ہے اور ولی اللہ اللہ کا دوست بے شک ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ روحانی طاقت میسر ہے
اور وہ بھی سلسلہ جن کا ہے حضرت سید علی میرا داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے روحانی فرزند آپ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا ولی ہوگا، دوست ہوگا، اس دنیا میں دیکھیے ایک دوست کی بات کو نہیں ٹالتا ہے، تو اللہ جس کو اپنا دوست بنا لے، اللہ اس کی باتوں کو کیسے ٹالے گا؟ بے شک یہ مشاہدہ ہے، یہ دیکھا گیا ہے، اور روحانی طاقت ہما شما کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں جناب، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو مٹی سے بنایا ہے اور اس میں روح ڈالی ہے۔ مٹی سے چونکہ بنائی، اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے تیار کی ہے۔ ہم اس مٹی سے پیدا کردہ چیزوں کو اپنی جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن ایک طرف ہم بھول رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روح بھی عطا کی ہے، اور وہ روح سے اتنی ہم غفلت برتتے ہیں کہ اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جسم تو فربا ہے لیکن روح ہماری بیمار ہے اور کمزور ہے، اور روح کی غذا ذکر الہی میں ہے۔ بے شک جب تک ہم ذکر الہی میں مشغول نہ ہوں گے، روح کی بالیدگی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی غذا اسے میسر نہیں ہو سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کمزور ہی رہے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روح کا بھی خیال رکھیں، اور اس کی تقویت صرف اور صرف ذکر الہی میں ہی ہے اور کہیں نہیں۔ اب میں حضرت کے دربار کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات کا مشاہدہ کیجئے، یہ دل جو ہے، دل چہرے کا غماز ہوتا ہے۔ دل کے اندر کیا سی کیفیت ہے، چہرہ بتا دیا کرتا ہے۔ آپ غمگین ہیں یا آپ مسرور ہیں، یہ چیزیں آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، بہت معمولی بات ہے کہ فلاں شخص بہت خوش ہے، فلاں شخص بہت زیادہ غمزدہ ہے، بس اتنا ہی وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، وہ کس لیے غمگین ہے، کس لیے مسرور ہے، اگر اس کا کوئی راز جاننے والا ہے تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت، معزز شخصیت جو ہمارے سامنے موجود ہے، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے دربار میں کوئی کیسا بھی شخص ہو، آپ اس کے دل کی باتوں کو بتا دیا کرتے ہیں، اور دل کی باتیں بتانا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ آپ ولی اللہ ہیں۔ آپ نے بہتوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آج آپ اپنی قسمت میں ناز کیجئے کہ آپ اپنے سامنے، اپنے روبرو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک یہ کتنی بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ دوسری چیز اور آپ کے دربار کی خصوصیت یہ کہ وہاں جھوٹ کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک یہ آپ مکمل اپنے طور پہ جان لیجئے، جھوٹ کا شائبہ وہاں پہ نہیں، اور تکبر کا بھی شائبہ وہاں پہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اگر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ تکبر کا ہی ہوا ہے، اور تکبر کر کے آج آپ دیکھیے نہ جانے کتنے لا حول اس کے اوپر پڑھتے ہیں۔ تو دو چیزیں وہاں پہ دھیان رکھیں، ایک تو جھوٹ، اور دوسرے کوئی گھمنڈ اور غرور نہیں۔ دوسری چیز یہ، آپ کے دربار میں متعدد ایسے مریض پہنچتے ہیں کہ جن کا علاج ناممکن حد تک موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کے فیض سے وہاں ایسے مریض بھی فیضیاب ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی امید نہیں کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں تو ایک بڑی خطرناک مرض جس کو ہم کینسر کے نام سے جانتے ہیں، سردی زکام کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے۔
لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہم کو کون سا یہ مرض لاحق ہو گیا ہے. ہمارے حضرت کے ہاں ایسے مریض بھی آئے ہیں جو شفا یابی لے کر کے گئے. اس طرح سے وہ در ایسا ہے کہ یہ مشن بھی یہی ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو علاج میسر نہیں، مہنگے علاج ہیں. میرے خیال سے حضرت کے دربار میں ایک بار حاضری ضرور دینی چاہیے، لیکن شرط ہے انما الاعمال بالنیات. آپ کا نیت بالکل صاف ہونا چاہیے. آپ اسی مقصد سے جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فیضیابی حاصل ہوگی. دھیان رکھیں، یہ وہ مرتبہ یا عظمت سب کو دستیاب نہیں ہے. بے شک خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حال یہاں پہ یہی ہے، حال یہاں پہ یہی ہے. کیونکہ اپنے آپ کو انسان اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا قریب پہنچا دیتا ہے اور اللہ کا اتنا دوست ہو جایا کرتا ہے کہ اللہ آئندہ ہونے والی باتوں کے بارے میں اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ میرے بندے بتا، بارش ہو کہ نہ ہو، طوفان آئے کہ نہ آئے، کام مکمل ہو کہ نہ ہو، بتا تیری رضا کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس حد تک جب وہ شخصیت پہنچ جائے تو پھر وہاں سے مایوس کون لوٹ سکتا ہے. میں اپنی بات میں ختم کروں گا کیونکہ اور بھی لوگ بولنے والے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گلشن کو، اس دربار کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین. اور ہمارے حضرت کی عمر میں، ان کے اولاد کی عمر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے تاکہ لوگ اس دربار سے فیضیابی حاصل کریں. السلام علیکم.